میں ضمیر کی آواز سے فضل چودھری حاضر خدمت ہوں۔ آج کل کے جو سیاسی حالات ملک کے ہیں، لمحہ بلمحہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کافی متفکر ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ باہر احتجاج میں ہے، اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے سے وہ اقتدار میں ہیں۔ تو جو پارٹی باہر ہے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کی بجائے اپنی جو سوچ ہے یا بیانیے ہیں وہ لوگوں تک سڑکوں پہ ذریعے جلسوں کے ذریعے منتقل کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ جو متاثر ہیں وہ آتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس پہ ظاہر ہے باتیں تو کچھ اچھی بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، ملا جلا تاثر ہے، لیکن جو دیوانے ہیں وہ دیوانے ہی ہیں، اور وہ کسی حالت میں بھی کسی بھی چوک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بہت مارجن دیتے ہیں اس پارٹی کے چیئرمین کو جو عمران خان ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی موقع ہو ان کا، آج ہر روز کوئی نہ کوئی خطاب کسی جگہ پہ پریس کانفرنس ہو، یا کوئی اظہار آزادی کی تقریب ہو، یا کوئی ویسے ہی انہوں نے کوئی اس میں مارچ لگایا ہو، یا کوئی جلسہ رکھا ہو، جیسے آج بھی جلسہ ان کا لیاقت باز راولپنڈی میں ہے، اور کل ان کا وہ شہباز گل جو اپنا ایک بیانیے کی وجہ سے، جو بیانیہ بنیادی طور پہ جو جیسے ہے وہ اس کی اصلیت ایئر وائی چینل سے ریلے ہوا تھا، اور اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جس میں شائبہ ایسا پایا جاتا تھا کہ شاید یہ ترغیب ہے جو ہماری ڈیفنس ہے، فوج ہے، اس کے مختلف رینکس میں ایک ایسا تاثر پیدا کرنے کی شاید کوشش ہے، تو اس کا وجہ سے وہ اس کو ظاہر ہے اس عوض میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کا جو ہے ہوا جیل میں گئے، پولیس کی کسٹڈی میں بھی رہے، ریمانڈ میں رہے، اور ریمانڈ 2 دن کا ہوا، جو بھی اس میں پولیس نے پوچھ گچھ کی وہ نامکمل تھی، تو پھر دوبارہ جو اس وقت کا مجسٹریٹ تھا اس نے ریمانڈ نہیں دیا، تو وہ جیل میں اڈیالہ جیل میں چلے گئے، جوڈیشل ریمانڈ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر ظاہر ہے جو پولیس ہے اس نے پھر کوشش کی کہ ریمانڈ ملے، تو چارے نچار وہ ریمانڈ مل گیا، اور جب ریمانڈ ملا تو اس سے پہلے تک تو شہباز گل کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک تھے، جب ان کو ریمانڈ کی خبر ملی تو ان کی کچھ حالت بگڑنی شروع ہو گئی، اور وہ بگڑتے بگڑتے پھر وہ ظاہر ہے وہاں سے وہ ایمبولنس میں وہ جو آئے پیم ہاسپیٹل میں ہے آئے، اور اس سے پہلے کافی ایک مارکا لگا تھا جو کہ آپ سن چکے ہیں کہ پنڈی کے ڈی ایچ میں چلا جائے، ڈی ایچ ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل جو ہے، اور وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے صوبائی جس میں عمران خان اور پرویز الہی ہیں وہاں چلا جائے، اور اس کو جو ہے فیڈرل پولیس جو ہے اسلام آباد کی پولیس جو اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ بہرحال جو قانون کا تقاضا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کے حوالے کیا گیا، اور وہ چونکہ اس کی حالت نگفتہ بے تھی اس وقت جو نظر آ رہی تھی، حقیقت تو بعد میں ہاسپیٹل میں جا کے ٹیسٹ کیے تو وہ ٹھیک ہی نکلے تھے، بہرحال شاید ان کو ریسٹ کی ضرورت تھی، تو بہرحال اس میں چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو لایا گیا کورٹ میں، تو پھر ان کو ویل چیئر پہ آئے، اور وہ کافی سانس اکھڑا ہوا تھا اور اس طرح کی کیفیت تھی۔ بہرحال وہ سارا لوگوں نے دیکھا ہوگا اس قسم کا منظر تھا۔ پھر اس میں ظاہر ہے ساری جو طریق انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی متحرک تھے کہ شاید اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، اور دوسری پارٹی کی رپورٹ تھی اور میڈیکل رپورٹ تھی، کیونکہ ایسا تشدد نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ایک تکرار تھا، اور دونوں طرف سے مختلف قسم کے بیانات تھے، اور ابھی تک صورتحال ایسی ہے۔ اور کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کے شہباز گل کے لیے ریلی نکالی،
اور ریلی جو ہے اس میں کھل کے اظہار کیا، بلکہ للکارا جس جو خاتون مجسٹریٹ تھی جس نے ریمانڈ دیا اس کو للکارا، اور پھر جو پولیس آئی جی ہے اس کو للکارا، اور ڈی آئی جی جو ہے اس کو للکارا، اور سب کو کہا کہ میں دیکھ لوں گا آپ کو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی نظر میں قانون کا احترام ہے جو انہوں نے خود سامنے پیش کیا ہے لوگوں کے۔ جو ظاہر ہے ان کے ماننے والے جو ان کے فین ہیں وہ تو ان کی ان باتوں کا برا نہیں مناتے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے قانونی لحاظ سے تو یہ باتیں ایک لیڈر کے لیے مناسب نہیں ہیں، ناواجب ہے۔ اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرف یہ جو اونٹ کروٹ پہ لے گا، اور آج کے جلسے میں جو وہ کیا کہیں گے، اور ہر موقع پہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہتے ہیں جو کہ موضوع بحث بنتا ہے، اور جو اداروں کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہے، اور سننے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، سوائے ماں سوائے ان کے جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا تکرار کہہ لیں یا ایسی صورتحال جو ہے ملک میں چل رہی ہے، جو کہ ہم جیسے جو ایک خاموش طبع لوگ ہیں، جو ایسی پرامن طبیعت رکھتے ہیں، سکون کی طبیعت رکھتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ماحول جو ہے پرسکون ہو اور بیٹھ کے بات کی جائے بجائے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے۔ اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں، اور پہلے بھی سنا ہوگا شہباز گل کس طرح لوگوں کی فٹ بال کی طرح پگڑیاں اچھالتا رہا ہے۔ اور بہرحال وہ تو اس کا اپنا ایک کام تھا، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بہرحال کوئی اچھا عمل نہیں تھا، اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو زبان ہے، جو گفتار ہے، وہ جو بھی بولے اس کے قابو میں ہونی چاہیے، اور زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، غلاظت نہیں ہونی چاہیے۔ اب بدبختی یہ ہے کہ اس وقت ماحول ایسا ہو گیا ہوا ہے، یا کچھ عرصے سے ایسا لوگوں کی ترغیب ہو گئی ہوئی ہے کہ سوائے ایسے جملوں کے جو کہ تہذیب سے ہٹے ہوئے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، وہ ایسے منظر عام پہ آ رہے ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ کہ وہ انسان ان پہ کان بھی نہیں دھر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھی سوچ کی توفیق دے۔ میں اسی طرح دیکھتا ہوں کہ جو عمران خان جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور انہوں نے اسلام آباد میں وہ دھرنا کیا ہوا تھا 2014 میں، اور کافی ان کے لوگ تھے، اور جب پولیس والے آتے تھے تو وہ کافی ان کو کہتے تھے بھائی ان سے نپٹ لینا۔ تو اس وقت مجھے ذہن میں آ رہا ہے، یہ تو واقعی میں اب میرے ذہن میں آ گئی، میں بات کر رہا ہوں، وہاں ایک ایس پی تھا، ان کے لوگوں نے اس طرح اس کی ہڈیاں توڑی، اور وہ منظر میرے نظر میں آ رہا ہے، بہت دل خراش تھا۔ عظمت اللہ شاید جنیجو اس کا نام تھا غالباً۔ تو وہ بہرحال اس طرح کی حرکتیں میرا نہیں خیال کہ قوم اور ملک کے لیے کوئی اچھی راہ ہموار کریں گے یا اخلاق کردار پہ اچھا اثر ڈالیں گے۔ تو جس میں یہ کہا جائے بجلی کے بل جلا دو، ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجو لو، تو جو اگر مطلب دل کی بات نہیں لگتی، اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر قسم کا جو حربہ ہے وہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور بڑوں کے لیے قانون اور نہیں ہونا چاہیے، غریبوں کے لیے اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ پھر ساری بات جو ہے مذاق بن کے رہ جاتی ہے۔ بہرحال اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور سارے مقتدر حلقے یا وہ ہیں اس پہ غور کریں، اور جو حالات اس وقت لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو کہیں سکون کی حالت میں واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔